السلام علیکم دوستو، تو آج بات کریں گے عیاش جن کی کہانی پر۔ کہانی ایک پرانی خوفناک اور دہشتناک روایت کی ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ایک ایسے جن کی جو ہر 14ویں رات کو ایک نئی شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھر اسے خونخوار انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ عیاش جن کا ذکر قصے یا کہانی کا حصہ نہیں بلکہ یہ حقیقی خوف اور دہشت کی علامت بن چکا تھا جسے کئی نسلوں سے لوگ یاد کرتے تھے۔ عیاش جن ایک غیر معمولی مخلوق تھا، ایک ایسی ہستی جو زمین پر چلتے پھرتے انسانوں کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن گئی تھی۔ عیاش کا مطلب عیش و عشرت میں گم رہنے والا، اور اس جن کا نام اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ وہ عیش پرست تھا، مگر اس کی عیش پسندی میں انسانوں کے خون اور خوف کا بڑا حصہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ عیاش جن کبھی انسان تھا جسے اس کی برائیوں اور انسانیت سوز کاموں کی وجہ سے جنات کی دنیا میں دھتکار دیا گیا تھا۔ جنات کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے اندر چھپی ہوئی وحشت، ظلم و ستم اور بے حیائی نے اسے ایک خوفناک جن میں تبدیل کر دیا۔ اس نے انسانوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ہر 14ویں رات کو ایک نئی لڑکی کی عزت لوٹ کر اس کا خون چوسنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر عیاش جن کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کا براہ راست سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر 14ویں رات ایک نیا حادثہ پیش آتا، گاؤں کی کوئی نہ کوئی خوبصورت لڑکی غائب ہو جاتی تھی اور اگلی صبح اس کی لاش کسی ویرانے میں خون سے لت پت ملتی تھی۔ لوگ دعوے کرتے تھے کہ ان لڑکیوں کے جسموں پر کوئی عام زخم نہیں تھے، بلکہ جیسے کسی نے ان کا خون چوس لیا ہو۔ عیاش جن نہایت چالاک اور ظالم تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں آتا، اپنا شکار چنتا اور اس کی روح اور جسم کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اس کا طریقہ کار ایک ہی تھا، پہلے لڑکی کو فریب دے کر یا ڈرا دھمکا کر اپنے قابو میں کرتا، پھر اس کی عزت پامال کرتا اور آخر میں اس کا خون پی کر اسے مار دیتا۔ ہر 14ویں رات جب چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا، گاؤں میں خوف کا سایہ چھا جاتا۔ ہر دروازے پر تالے لگائے جاتے، لڑکیوں کو گھروں کے اندر بند کر دیا جاتا اور لوگ رات کو باہر نکلنے سے گریز کرتے، مگر پھر بھی عیاش جن اپنی شکار کی تلاش میں نکل پڑتا۔ عیاش جن اپنی طاقتوں کی بدولت گاؤں کی لڑکیوں کو بآسانی اپنے قابو میں کر لیتا۔ اس کی ظاہری صورت کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن روایتوں میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک انتہائی قد آور، خوفناک اور درندہ صفت مخلوق تھی جس کی آنکھوں میں وحشت اور شیطانی چمک ہوتی تھی۔ وہ لڑکیوں کو اپنی وحشت ناک طاقت کے ذریعے سے بس کرتا اور ان کے دلوں میں خوف بھر دیتا۔ ایک رات جب چاند اپنے عروج پر تھا، گاؤں کی ایک اور خوبصورت لڑکی جس کا نام مریم تھا، عیاش جن کے نشانے پر تھی۔ مریم گاؤں کی سب سے حسین اور باکردار لڑکی تھی، اور عیاش جن کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ اس کے لیے ایک نیا لقمہ ثابت ہوگی۔ مریم اپنے گھر کے اندر خوف کے سائے میں چھپی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی رات گہری ہوئی، ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں پیدا ہونے لگا۔ اچانک گھر کے اندر عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہو، مگر دروازہ بند تھا۔ مریم نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا دل عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور مریم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب آ رہا ہے۔ وہ خوف کے مارے چیخ بھی نہ سکی اور اس کے سامنے ایک شخص نمودار ہوا جو کوئی اور نہیں بلکہ عیاش جن تھا۔ عیاش جن نے مریم کو اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ لڑکی اپنی زندگی کے لیے چیخو پکار رہی تھی، مگر جن کی طاقت کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ عیاش جن نے اپنے خوفناک ارادے پورے کیے۔ اس نے پہلے مریم کی عزت پامال کی، اس کے جسم اور روح کو بے دردی سے رون ڈالا۔ اس کے بعد جیسے ہی مریم کی زندگی ختم ہونے کے قریب پہنچی، عیاش نے اپنا اصل ہولناک چہرہ دکھایا۔ جن نے اپنے نوکیلے دانت مریم کے گلے میں گاڑ دیے
اور اس کا خون پینے لگا۔ مریم کی زندگی کی آخری لمحے انتہائی تکلیف دہ تھی جب وہ جن کے ہاتھوں بے بسی کا شکار ہوئی۔ اس کا جسم بے جان ہو گیا اور عیاش جن نے اسے وہیں چھوڑ دیا جیسے وہ کبھی وجود میں نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی مریم کی لاش ویرانے میں پائی گئی۔ گاؤں کے لوگ ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کام عیاش جن کا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لوگ اب اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے دن رات دعائیں کرتے، لیکن عیاش جن کی خوفناک موجودگی انہیں مزید خوف زدہ کر دیتی تھی۔ گاؤں میں ایک جوان جس کا نام نواز تھا، اس خوفناک جن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ نواز مریم کا دوست تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے نواز کے دل میں انتقام کی آگ بھڑ دی تھی۔ نواز نے فیصلہ کیا کہ وہ عیاش جن کو ختم کرے گا، چاہے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نواز نے گاؤں کے بزرگوں سے اس جن کے بارے میں پوچھا اور اسے معلوم ہوا عیاش جن کی طاقتیں ایک طلسمی چیز سے وابستہ ہے۔ اگر وہ طلسمی چیز تباہ ہو جائے تو عیاش جن بھی ختم ہو جائے گا۔ نواز اس طلسمی چیز کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ نواز کئی راتوں تک ان کی پناہ گاہ کا سراغ لگاتا رہا۔ بالآخر ایک رات وہ مقام تک پہنچ گیا جہاں عیاش جن کا مسکن تھا۔ یہ ایک پرانا ویران قلعہ تھا جس کے اندر طلسمی چیز چھپی ہوئی تھی۔ نواز نے اپنی پوری طاقت اور ذہانت کو لاتے ہوئے طلسمی چیز کو ڈھونڈ نکالا۔ عین اسی وقت عیاش جن نمودار ہوا۔ اس نے نواز پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر نواز تیار تھا۔ اس نے طلسمی چیز کو توڑ دیا اور جیسے ہی وہ چیز ٹوٹی، عیاش جن زور سے چیخا اور اس کا جسم آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا۔ اس کی تمام طاقتیں ختم ہو گئی اور وہ لمحوں میں راکھ بن کر بکھر گیا۔ نواز نے گاؤں کو اس خوفناک جنات سے نجات دلائی اور گاؤں میں ایک بار پھر امن اور سکون کی فضا قائم ہوئی۔ عیاش جن کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ ظلم، ہوس اور برائی کبھی بھی دیر تک نہیں رہتے اور آخرکار انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک خوفناک جن کی ہے بلکہ اس میں ایک بہادر انسان کی داستان بھی چھپی ہوئی ہے جس نے ظلم اور وحشت کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے گاؤں کو بچایا۔ پارٹ 2 کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔